نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231، لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا، اور جب، طلقتم، طلاق دی تم نے، النساء، عورتوں کو، فبلغن، پس پہنچی وہ، اجلہن، اپنی مدت کو، فامسکوہن، پس روکو ان کو، امسکو امساک سے روکنا، فامسکو، پس روکو تم، ہن، ان عورتوں کو، بمعروف، حسب دستور، اچھے طریقے سے، او سرحوہن، یا چھوڑ دو ان کو، بمعروف، اچھے طریقے سے، ولا تمسکوہن، اور نہ روکو ان کو، ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، ضرارا گرامیٹیکلی یہ مفعول لہو ہے، لتعتدوا، تاکہ زیادتی کرو تم، ومن یفعل، اور جو کرے گا ایسا، ذالک معنی یہ کام، اس کا ذالک اسم اشارہ ہے، اور مشار الیہ جس کی طرف اسم اشارہ ہے وہ ضرارن ہے، ذالک یہ کام، یعنی ضرر پہنچانے کے لیے رجوع کیا، فقد ظلمہ، تو اس نے نقصان کیا، نفسہ، اپنا، ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ، آیات اللہ، اللہ کے احکام کو، ہزوا، کھلونا، ٹھٹھا، مذاق، واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کے احسانات، علیکم، تم پر، وما انزل، اور جو اتارا اس نے، یہ وما عطف، حرف عطف ہے، انزل علیکم، اس کا عطف جو ہے وہ نعمت اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے احسانات، علیکم، تم پر، من الکتاب، قرآن سے، والحکمتی، اور حکمت سے، احادیث سے، سنت نبویہ سے، یعظکم، نصیحت کرتے ہیں وہ تم کو، یعظ واعظ سے نکلا ہے، بہ، اس کے ذریعہ، بہ میں جو پروناؤن ہے، اس میں کل واحد من الکتاب والحکمہ، حکمت کی طرف بھی جا رہی ہے اور کتاب کی طرف بھی جا رہی ہے، بہ، کتاب و حکمت کے ساتھ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، بکل شیء علیم، ہر چیز سے خوب واقف ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ بیان فرمایا تھا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی ایک مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر اگر بندہ دوسری مرتبہ طلاق رجعی دے دے تو تیسری مرتبہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر بیوی کو لوٹا نہ سکے گا۔ اب یہاں پر ان آیات میں
وہ طلاق رجعی کی 2 صورتیں بیان کرنے کے بعد کہ رجعت کرے، 2 صورتیں یہی تھی، رجوع کرے، اپنی بیوی کو رکھ لے، گھر آباد کرے اور نکاح میں بیوی کو لوٹائے، یا عدت پوری ہونے دے اور عدت جب پوری ہو جائے گی تو بیوی آزاد ہوگی، کہیں اور جا کر نکاح کرے گی۔ تو اب اس دوسری صورت میں کہیں اور جا کر نکاح کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلی صورت جو ہے رجوع کرنے کی صورت میں بعض لوگوں کا مقصد یہ ہوتا تھا اس وقت، اور آج کل بھی ہے بعض علاقوں میں بعض لوگوں کا، کہ اس کو واپس لے آؤ تاکہ اس کو ہم سیدھا کریں اور اپنے ان تمام ذہنی پریشانیوں کا بدلہ ان سے لے لے۔ اور زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کے ہاں یہ رسم تھا، عورت کی عدت پوری ہونے کو ہوتی تو مرد جو ہے پھر رجوع کرتا، پھر اس طرح کچھ وقت کے بعد طلاق دیتا، پھر وہ اس میں عدت میں ہوتی، پھر عدت پوری ہونے کو ہوتی، دوبارہ اس کو گھر لے آتا، اور یوں جو ہے عورت کی زندگی اجیرن ہوتی اور وہ نہایت تنگی کے ساتھ، غمگینی کے ساتھ زندگی بسر کرتی۔ تو قرآن کریم نے اس مقصد سے روکا، یہ یعنی عورت کو اس طرح پریشان کرنا کہ اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا بدلہ لینے کے لیے کوئی رجعت کرے تو اس آیت میں اس کی سخت ممانعت کر دی گئی ہے، اور فرمایا یہ اللہ کے احکامات ہیں، گپ شپ نہیں ہے۔ یعنی رجعت کی اجازت تمہیں دی ہے تو دینے کے بعد پھر مذاق مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو۔ اب رجوع کرنے کے بعد حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو، پھر فتذروها کالمعلقہ مت بناؤ اس کو کہ لٹکی رکھو، نہ خود اسے حسن سلوک ہے، نہ ان کے ساتھ گپ شپ ہے، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، نہ ان کو آزاد کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اور گھر کی نوکرانی یا کنیز بنا کر رکھا ہے۔ اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ سلیقہ سے رکھنا مقصود ہو تو رجعت کرے، ورنہ شریعت کے حکم کے مطابق چلے۔ اچھا، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی، پھر ان کی عدت پوری ہونے کو آئی، پھر یا تو ان کو حسب دستور رکھ لو یا حسب دستور چھوڑ دو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، رکھ لو ان کو دستور کے موافق، یعنی شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق، معروف وہی ہے، یعنی شریعت کے اصول، شریعت کی تعلیمات معروف ہے۔ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا آزاد کر دو بمعروف، صحیح طریقے سے اس کا مہر اس کو دے کر، اور کچھ تحفے تحائف بھی اس کے ساتھ ملا کر اس کے حوالے کر دو۔ اس کے اوپر کوئی بلیم، کوئی الزام مت لگاؤ، اس کی معاشرتی اسٹیٹس کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور مت روکے رکھو ان کو ضرر پہنچانے کے لیے، یعنی رجعت کا مقصد ضرر پہنچانا نہ ہو۔ لِتَعْتَدُوا، اگر یہ معاملہ کرو گے تو پھر حد سے نکل جاؤ گے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے گا، عورت کو اس ارادے سے لوٹائے گا، رجوع کرے گا عورت کی طرف کہ اس کو میں ٹھیک کروں گا اور اس سے اپنا انتقام لوں گا، تو یہ کیا؟ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ظلم ایک اللہ پر ہوتا ہے، وہ شرک ہے، اور ایک دوسروں پر ہوتا ہے، کسی کا حق مارنا۔ ایک اپنے آپ پر ہوتا ہے، گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے قریب کرنا، تو یہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کے احکامات کو، آیات اللہ، اللہ کی آیتیں۔ آیت لفظ جو ہے معجزہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، عام نشانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور حکم کے لیے بھی استعمال، چونکہ یہاں پر حکم بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کی آیتوں کو، احکامات کو ہزواً، مذاق مت بناؤ، کھواڑ مت بناؤ۔ ایک تو مذاق بنانا یہ ہے کہ عمل کے بغیر ان کو چھوڑ دو، متروکم بلا عمل، اور بغیر کسی عذر کے اللہ کے حکم کو بندہ پس پش ڈالتا ہے، تو یہ بھی
اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق ہے، اور معمولی بہانوں سے حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ نے جو ریلیکسیشن دی ہے، جو اجازت دی ہے، اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ حکم کے ساتھ مذاق ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے رضاعت کا جو حکم دیا ہے اس کو مذاق مت بناؤ، اسی طرح اللہ کے کسی حکم کو بھی مذاق مت بناؤ، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور مذاق انسان کب بناتا ہے؟ جب اس چیز کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ حکم کس کی جانب سے ہے۔ یہ میرے باپ کا حکم ہے، میرے دوست کا حکم ہے، میرے استاذ کا حکم ہے، میرے پیر کا حکم ہے، اور چیف جسٹس کا حکم ہے، رب العالمین کا حکم ہے۔ جس کی عظمت کا انسان کو اندازہ ہو تو اس کے حکم کا بھی انسان لاج رکھتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے کسی حکم کو چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں غیر سنجیدہ ہے، غافل ہے، تو اصل جو حاکم ہے، حاکم کے بارے میں یہ غیر سنجیدہ ہے، حاکم کی عظمت کو، اس کی قدرت کو وہ نہیں جانتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے پھر علاج بتا دیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو، مذاکرہ کرو، علم حاصل کرو، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ آگے پھر اس کا بیان بھی ہے۔ اللہ کی نعمتیں، عقل تمہاری اللہ کی نعمت ہے، قرآن کریم اللہ کی نعمت ہے، اور سنت نبوی اللہ کی نعمت ہے۔ ان کو پڑھا کرو، ان کا علم حاصل کیا کرو۔ قرآن کو پڑھو گے تو قرآن کلام ہے اللہ کا، متکلم اللہ ہیں، حکم دینے والے اللہ ہیں۔ متکلم کے کلام کو سن کر، پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ کلام کس کا ہے۔ کلام کو سننے کے بعد متکلم کے بارے میں بندہ جان سکتا ہے کہ وہ کس درجے کی ہستی ہے، کس درجے کی شخصیت ہے۔ کسی کی کتاب کو، کسی کے آرٹیکل کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس آرٹیکل کے اندر اس نے کون سا مسئلہ ڈسکس کیا ہے، اس مسئلے کو کن دلائل سے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں ترتیب اس نے کیا رکھا ہے، الفاظ کا چناؤ کس طرح ہے، فصاحت و بلاغت کے کس درجے پر ہے وہ، اور اویئرنس، خبرداری جو ہے اس کلام سے کتنی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، اور جو اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے اندر۔ تو ایک انسان کے کلام کے حوالے سے جب یہ ہم سوچتے ہیں، سنتے ہیں، تو رب العالمین کا کلام، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین باتوں میں بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ ان تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، اور سب سے اعلیٰ و برتر ہے، تو اس کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس کے اندر وہ تمام صفات بدرجۂ اتم موجود ہوں گی، جس میں حکمتیں بھری ہوں گی، جس میں خوبصورتی ہوگی، جس کی ادا وہ اپنے آخری حسن کو پہنچا ہوگا، اور جس کو اگر سمجھا جائے تو دل کی گہرائیوں تک وہ کلام پہنچے گا، اور پھر اس کا اثر انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ظاہر ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو۔ تو اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں، وحی کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو اتارا اللہ نے تم پر کتاب میں سے، من الکتاب قرآن کریم، والحکمتی، اور فہم و دانش کی بات، حکمت، فہم و دانش کی بات، اور حکمت اس کی تفسیر جو ہے سنت کے ساتھ آئی ہے، اور سنت میں سے تو پتہ چلا جس طرح قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، سنت نبوی بھی اللہ کی طرف سے ہے،
اور نازل شدہ ہے، اس کو بھی لے کر فرشتے آئے ہیں یا اللہ نے اپنے نبی کے دل میں ڈالا ہے۔ یعظکم بہ، اب اس قرآن کے ذریعے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں ریمائنڈ کرتا ہے، اور سنت کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں خبردار کرتا ہے۔ واعظ کا معنی نرمی کے ساتھ، درد دل کے ساتھ کسی کو سمجھانا۔ واتقوا اللہ، اور چونکہ یہاں پر احکامات کا بیان ہے، احکامات کے لیے کچھ اندیشہ ہونا ضروری ہے۔ انسان کے اندر اسپرٹ جو ہے وہ خوف کی اسپرٹ، اندیشہ کی اسپرٹ جو ہے وہ موجود ہو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اللہ کا ڈر اگر موجود ہے، اللہ کو جواب دینے کا اندیشہ موجود ہے، اور اس دن کا اندیشہ موجود ہے جس دن ہم اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، تو یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ احتیاط کی زندگی بندہ بسر کرتا ہے، تو احکامات جہاں آتے ہیں وہاں تقویٰ کی بات آتی ہے۔ اگر تقویٰ انسان کے اندر نہیں ہے تو حکم کو توڑنا وہ تو اس کے لیے چٹکی ہے۔ وہ پھر مجرم لوگ جو ہیں وہ سی سی ٹی وی کیمروں کے سامنے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں درجنوں خفیہ ایجنسیاں ہیں، لیکن جرائم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے دل کی دنیا ویران ہو چکی ہے، دل میں اللہ نہیں بستا ہے، اور مسلمان اپنے کو کہلا کر تقویٰ کی زندگی بسر نہیں کرتے ہیں، تب ان کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی بیکار ہیں، ان کے لیے ایجنسیاں بھی بیکار ہیں، اور ان کو اگر جیل میں بھی رکھا جائے تو کب تک رکھا جائے، وہاں پر بھی ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اللہ نے بتایا تقویٰ، جس دل میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ کے حکم کو فالو کرے گا، اس لیے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کے حضور حاضری ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کی عظمت کا اقرار جس دل میں ہو وہ دل پھر جرائم کی طرف نہیں جائے گا۔ لہٰذا انبیاء علیہ الصلوۃ نے لوگوں کے دلوں پر محنت کی ہے۔ اب جب دل کی دنیا آباد ہو گئی، دل کی دنیا زرخیز ہو گئی، تو ہر چیز بہار بن گئی۔ دل گلستان تھا تو ہر چیز سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا تو ہر چیز بیاباں ہو گیا۔ تو اس چیز کا تعلق پھر تربیت کے ساتھ ہے، صرف تعلیم نہیں۔ تعلیم مینس انفارمیشن، جنرل نالج کو جمع کرنا، جس طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ سائنس اس تھیوری اور علم کا نام ہے، اس علم کو عملی شکل جب دیا جائے اس کو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح علم، قرآن کریم کا علم ہے، وہاں عقائد کا بیان ہے، وہاں احکامات ہے، احکامات میں انفرادی احکامات ہیں، اجتماعی احکامات ہیں، اور معاشرتی احکامات ہیں۔ گھر کے اندر لوگ کیسے زندگی بسر کرے، بچوں کے ساتھ کیسے کرے، دوستوں کے ساتھ کیسے کرے، اپنے پروفیشن میں جا کر کیسی زندگی اختیار کرے۔ اب یہ ان کو جاننا وہ تو علم ہو گیا، لیکن ان کو اپنے اس 5-6 فٹ بدن کے اندر فٹ کرنا یہ تربیت ہے، یہ عمل ہے، تربیت ہے۔ تو جب تک یہ علم اس تربیت کے اندر نہیں آیا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ باہر سے جو حاصل کیا گیا ہے اس کو اندر جگہ دی جائے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، جس نے تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے کتاب نازل کی، حکمت اتاری۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، یہ ایک قسم کی خبرداری بھی ہے، جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی بچ نہیں سکتے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ایک بندہ اپنی گھر والی کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے، حسن سلوک سے زندگی بسر کر رہا ہے یا اس پر ظلم کر رہا ہے، اپنی چار دیواری کے اندر ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، لیکن اللہ بکل شیء علیم، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے حالات کو، اس کے دل کے ارادے کو، اس کے دماغ کے سوچ کو وہ جان رہا ہے۔ جس انسان کا ایمان یہ ہو وہ پھر پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔